روزے کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ کتنی اہم عبادت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ روزہ انسانی خواہشات اور جو عادات کی محکومی ہوتی ہے ان سے آزادی دلاتا ہے۔ روزہ انسان کو صاحب ایمان اور صاحب ایقان بناتا ہے۔ روزہ دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے اور اس کو اطاعت کے نور سے بھر دیتا ہے۔ اس سے روح کو تقویت ملتی ہے اور روزے سے جسم بیماریوں سے پاک ہوتا ہے اور جسم کی تعمیر جدید ہوتی ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک حیرت انگیز عمل ہے کہ اس کے فضائل، فوائد، اجر و ثواب اور حکمتیں اور مقاصد بے شمار ہیں۔ چنانچہ روزے کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان میں اسے صوم کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہم روزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا سب سے خوبصورت اور جاندار نمونہ ہے۔ روزہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا سا بندہ ہوتا ہے۔ روزہ در حقیقت اس والہانہ محبت و حقیقت کا واضح ثبوت ہے جو بندے اپنے رب سے کرتے ہیں۔ روزہ ایمان کی قوت و حرارت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس سے روح کو فرحت، دل کو سکون اور جسم کو صحت حاصل ہوتی ہے۔ روزے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ امیر اور غریب میں اشتراک پیدا کرتا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، دونوں روزہ رکھتے ہیں، ٹائم ایک ہے، لمٹ بھی ایک ہی ہے، تو اس سے امیر اور غریب میں اشتراک پیدا ہوتا ہے، یعنی برابری کا درس ہے۔ روزہ تقرب الہی کا اہم ترین ذریعہ ہے، تو اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل، یعنی انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرے اللہ پاک اس کی مثل 10 عطا فرماتا ہے، یعنی اجر 10 نیکیوں کا مل جاتا ہے۔ اور پھر 10 سے لے کر
یہ اجر اللہ پاک 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، یعنی نیکی ایک کی ہے، اجر 700 گنا تک بڑھ گیا ہے۔ یہ نیکی کا فائدہ ہے۔ لیکن سرکار فرماتے الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، ہمارا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ روزہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اب اس کی جزا کیا ہے؟ اس سلسلہ میں بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جزا سے مراد کیا ہے۔ ہر نیک عمل کی جزا اللہ پاک نے دینی ہے۔ نماز پڑھی ہے تو اس کی جزا بھی اللہ نے دینی ہے، روزہ رکھا ہے تو اس کی جزا بھی، حج کیا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، دیگر فرائض و واجبات ہیں، جو بھی بندہ عمل کرتا ہے اس کی جزا تو اللہ نے ہی دینی ہے نا۔ لیکن روزے کے بارے میں اسپیشل فرمایا صوم لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی عطا فرماؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک خاص عبادت ہے اور اس کی جزا بھی اللہ پاک خاص ہی عطا فرمائے گا۔ باقی بھی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، جزا بھی اللہ نے عطا کرنی ہے، لیکن اس کی خصوصیت کے پیش نظر اللہ پاک نے یہ روزہ جو ہے اس کو علیحدہ ذکر فرما دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اور یہ اتنی مزے کی عبادت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا والصوم لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں۔ اور فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، جنگ کے اندر بچاؤ کے لیے فوجی اپنے ہاتھ میں ایک ڈھال رکھتا ہے تاکہ اگلے کے حملے سے بچ جائے۔ تو مومنین کے لیے اللہ پاک نے روزے کو ڈھال بنایا ہے، یعنی اگر اس کی طرف دنیا کے اندر بھی یا آخرت میں کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو روزہ آگے کھڑا ہو جائے گا، یہ ہے ڈھال کا مطلب۔ اور فرمایا والا خلوف فم الصائم، فرمایا روزے دار کے منہ سے جو میتا خالی ہونے کی وجہ سے بو پیدا ہوتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں یہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، یعنی اللہ پاک اس بو کی بھی قیمت ڈالتا ہے، اس بو کو بھی جو بندے کے خالی معدے ہونے کی وجہ سے منہ سے پیدا ہو جاتی ہے، منہ میں پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک تو اس کی بھی قدر فرما رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں روزے دار کو اللہ پاک نے کس شان سے نوازنا ہے اور کتنا ثواب اور مقام اور مرتبہ عطا فرمانا ہے۔ فرمایا یہ کستوریوں سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے ان سے ہم کلامی کا وعدہ کیا، 30 روزے ان سے رکھوائے۔ 30 روزے رکھ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو دیکھا روزے رکھے ہوئے ہیں، منہ سے بو آ رہی ہے، بتقاضۂ بشریت یہ بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے مسواک لی، اچھی طرح منہ کو صاف کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہم کلامی کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، یہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے نا، ہماری بارگاہ میں کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، تو اس کا بڑا مقام مرتبہ ہے، تم کیوں پریشان ہو گئے نا موسیٰ کلیم اللہ؟ فرمایا جاؤ اب 10 روزے اور رکھ کر آؤ اس کے بدلے میں، تاکہ پھر وہ بو پیدا ہو اور ہمارے ہاں اس کی قیمت اور اس کی قدر ہو۔ تو حضرات محترم، یہ خالی معدے سے روزے دار کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک کہ ہاں اس کی بھی قیمت ہے، اس کی بھی قدر ہے۔ اور فرمایا وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ، اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں آپ سے الجھتا ہے، لڑائی کرتا ہے، دنگا فساد کرتا ہے، یا ویسے ہی فساد بنا لیتا ہے، تو روزے کی حالت میں بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، لڑائی سے، دنگا فساد سے، گالم گلوچ سے، فحش گوئی سے، اور ویسے ہی کسی کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے سے بندے کو پرہیز کرنا۔ اگر اگلا بندہ کر بھی رہا ہے زیادتی
تو سرکار نے فرمایا اسے کہو وہو صائم فلیقل انی صائم، بندہ روزے دار ہے، اگر کوئی بندہ کوئی زیادتی کر رہا ہے آپ درگزر کریں، اوف سے کام لیں، معافی سے کام لیں، اور اسے کہیں بھائی میں روزہ دار ہوں مجھے معافی دو۔ تو روزے دار کو ویسے بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ دار جو ہے وہ پہلے ہی ایک بڑی کشمکش میں ہوتا ہے اور مشقت میں ہوتا ہے، اور آپ نے جناب بھوک پیاس خواہشات سے اس کی جنگ ہوتی ہے، اور وہ اس مشقت میں ہوتا ہے اور عبادت میں ہوتا ہے، کیونکہ روزہ دار جب تک منہ سے کوئی غلط بات نہیں نہ کہتا تو اس کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اذا افطر فرح بفطرہ، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے خوشی تو اسے اس وقت نصیب ہوتی ہے، وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب قیامت کے دن اللہ پاک روزہ دار کو اپنا دیدار عطا کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے جس طرح مال کے اندر زکوٰۃ رکھی ہے کہ مال سے زکوٰۃ نکال دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر برکت آ جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ پاک نے جسم کی بھی زکوٰۃ رکھی ہے۔ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور پھر ہر عمارت کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے، اور ہر شے کا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کوئی نہ کوئی دروازہ ہے، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ، فرمایا ہر شے کا دروازہ ہے۔ مسجد میں جانا ہے تو دروازہ، گھر جانا ہے تو دروازہ، کسی مارکیٹ میں جانا ہے تو راستہ ہے نا، تو ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصِّيَامُ، عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ عابد بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یعنی وہ عابدین کی صف میں داخل ہو جائے گا، دروازے میں داخل ہو گئے، عبادت کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ جب اندر جائے گا تو پھر اسے مزید عبادت ریاضت میں، زہد تقوی طہارت کے اندر جو ہے وہ مزہ اور لذت نصیب ہوگی۔ روزہ قیامت کے دن اپنے رکھنے والے کی شفاعت بھی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن بندہ مومن کے لیے قیامت کے دن دونوں شفاعت کریں گے، یعنی روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ کیا کہے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، مولا میں نے اس بندے کو
دن کے اندر کھانے پینے سے روک کر رکھا، خواہشات سے میں نے اس کو باز رکھا، فشفعنی فیہ، مولا اس کے حق میں میری سفارش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ روزہ سفارش کرے گا۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا اے رب منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان۔ قرآن کہے گا مولا رمضان کی راتیں تھیں، قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، یہ بندہ قاری صاحب کے پیچھے کھڑا رہا، یا قرآن کھول کر یہ خود کھڑا رہا، یا قرآن یہ نماز کے اندر پڑھتا رہا، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی، اکیلے پڑھی ہیں، مولا قرآن پڑھتا رہا۔ مولا قرآن کہے گا میں نے اس کو مولا رات کو جگا کر رکھا اور یہ جاگا، اب مولا میں تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، مولا اس کی بخشش فرما۔ تو جس طرح اللہ پاک روزے کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے، قیامت کے دن قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور روزہ دار بندہ، مہینہ تو بڑا ہی بات ہے نا، بڑا ثواب ہے، ایک ایک روزے کا اتنا ثواب ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر بندہ رمضان کا کوئی ایک روزہ چھوڑ دے تو ساری عمر جتنی اس کی زندگی ہے روزے رکھتا رہے، جتنا ثواب رمضان کے روزے کا ہے ساری عمر کے روزوں کا نہیں ہے، اتنا ثواب ہے رمضان کے روزے، ایک ایک روزے کا ثواب اور فائدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من صام یومن فی سبیل اللہ، جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا ایک روزہ رکھا تو زحزح اللہ وجہہ عن النار بذلک الیوم 70 خریفا، اللہ پاک 70 سال کی مسافت جتنی ہوتی ہے جس بندے نے ایک روزہ رکھا، ایک رمضان کا روزہ، تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور کر دے گا، اتنا دور کر دے گا جتنا جناب 70 سال کی مسافت ہے، اتنا دور ہوگا۔ 70 سال بندہ چلتا رہے جس مقام پر پہنچے گا نا، تو اللہ پاک اتنا روزے دار کو دوزخ سے دور رکھے گا۔ اور پھر ایک روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، یہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا بڑا ہے، فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے روزہ دار بندے کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق بنا دے گا جتنی یہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، سبحان اللہ، اتنا فاصلہ۔ اور پھر مزے کی بات آپ کو سنا، روزہ اتنی اہم عبادت ہے اور اللہ پاک نے جو اس کے لیے جزا رکھی ہے کہ میں اس کی خود تمہیں جزا دوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ نے یہ بات بڑی مشہور ہے سنی ہوگی کہ اگر بندے نے دنیا کے اندر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک ظالم اور مظلوم دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اب ظالم جو زیادتی کرتا رہا ہے اپنا تو پلے شے کوئی نہیں، جو کچھ ہے اب کیا ہوگا، اس کے کھاتے میں جو نیکیاں ہیں نا مظلوم کو دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، یعنی قیامت کے دن بندے کے کھاتے میں جو گناہ ہوں گے یا کسی پر کوئی زیادتی ہوگی، کسی کا حق مارا ہے، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کی نیکیاں اس مظلوم کو لے کر دے گا۔ اگر نیکیاں ختم ہوگی اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، بندے کی نیکیاں جناب جا رہی ہیں دوسرے کے کھاتے، اس کا یہ حق مارا اس کی نمازیں اس کو دے دو، اس نے اس کا یہ حق مارا اس کے جناب زکاتیں اس کے دے دو، فلاں عبادت اس کی اس کو دے دو۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے
کل جب کسی بندے سے اس کی نیکیاں کسی دوسرے کو دی جا رہی ہوں گی، ساری نیکیاں دی جا سکتی ہیں، لیکن جس نے روزہ رکھا ہوگا نا، اللہ پاک روزہ کسی نیکی کے بدلے میں نہیں دے گا، یعنی روزہ نہیں دے گا۔ یہ ہے کہ صوم لی وانا اجزی بھی، اس لیے روزے کو نہ چھوڑو، یعنی یہ ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ نماز ہو سکتا ہے کسی کا حق مارا اللہ پاک کسی کو لے کر دے دے، یعنی یہ تو بات حدیث پاک کے اندر آ گئی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ اللہ پاک کسی کو لے کر نہیں دے گا، یہ بندے کے پاس ہی رہنی ہے۔ اور فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ من صام یومن فی رمضان فی انصات و سکوت، جس بندے نے رمضان کا روزہ خاموشی کے ساتھ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، حدیث پاک پڑھے، سیرت پڑھے، اچھی بات کرے۔ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ بری بات نہیں جس نے روزے کے درمیان کی، روزہ رکھا اور کوئی برا فعل، کوئی بری بات نہیں کی، خاموشی کے ساتھ اپنا روزہ مکمل کر لیا، تو بنا لہو بیت فی الجنت فی زبرجدۃ خضراء او یاقوتۃ حمراء، تو اللہ پاک ایسے بندے کے لیے جنت میں ایسا گھر بناتا ہے جس کو سبز زمرد یا سرخ یاقوت سے بنایا گیا ہوگا۔ اتنا فائدہ ہے جس نے خاموشی کے ساتھ اپنا روزہ نبھا لیا، کسی پر ظلم ستم اور زیادتی اس نے نہیں کی، اور روزے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، روزے کو روزہ سمجھ کر رکھا، تو روزہ بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ یہ تو تھی چند روایات جو میں نے آپ کو روزے کے حوالے سے سنائی۔ پھر جو روزہ رکھتا ہے یعنی روزہ دار، اس کا کتنا مقام ہے؟ جس طرح نماز پڑھنے والا نمازی ہے تو نمازی کی بڑی شان ہے، تو جو نمازی ہوتے ہیں حدیث پاک کے اندر تو آتا ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ تو جو روزہ دار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، یقال لہ ریان، اس کا نام ہے ریان، یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، تو اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے، وہ کھلنا ہی روزے داروں کے لیے، باب الریان، قیامت کے دن ندا آئے گی، صدا آئے گی، جی روزے دار آ جاؤ، روزے دار سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، اللہ پاک حکم دے گا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اللہ پاک پھر دوبارہ حکم دے گا کہ اس دروازے کو بند کر دو، روزے دار کے علاوہ اس سے کوئی اور داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا شان اور مقام ہے روزہ دار کا۔ اور فرمایا جو بندہ اس دروازے سے داخل ہو گیا نا، من داخل فیہ شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، تو جو باب الریان سے داخل ہوگا تو ہوگا روزہ دار داخل۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کو پھر ایسا شربت پلائے گا کہ اس کے بعد اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ لو ان اللہ عز وجل اذن للسماء والارض، یعنی روزے دار کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر اللہ پاک زمین اور آسمان کو اجازت دے نا بولنے کی، کہ ان تکلما، کہ تم بولو، گفتگو کرو، کلام کرو، زمین اور آسمان کو بولنے کی اگر اجازت ہو اور اللہ پاک ان کو اجازت دے دے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ روزہ داروں کے حق میں گواہی دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ روزہ رکھنے والے جنتی لوگ ہیں۔ اسی طرح جو بندہ روزہ دار ہوتا ہے اور روزے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے اور صحیح اپنا پورا روزہ دن کے اندر کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا
اور روزے ایسا کام نہیں کرتا جو روزے کے آداب کے منافی ہو، اور رزق حلال سے روزہ رکھتا ہے، رزق حلال سے روزہ کھولتا ہے، پھر اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ سرکار فرماتے ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، یعنی روزہ دار کون سا؟ جس نے رزق حلال سے روزہ رکھا، رزق حلال پر افطار کیا، اور دن کے اندر اس نے اپنی زبان کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کی، اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی، آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی، اور فل اپنا مکمل اس نے محاسبہ کیا، کنٹرول کیا، تو فرمایا سرکار نے کہ ایسا روزے دار جو ہے جب روزہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت اللہ پاک اسے یہ شان دیتا ہے کہ وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ روزہ کھولتے وقت بندہ جو دعا کرے اللہ پاک اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، فرمایا 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہیں، 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہیں۔ کون کون سی دعا؟ سب سے پہلے نمبر فرمایا دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ مستجاب ہے، قبول ہی قبول ہے۔ روزہ رکھا صحیح ہے اپنی شرائط کے ساتھ تو اللہ پاک روزے دار کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اللہ پاک اس کی دعا کو وہ جو کرتا ہے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا دعوت المسافر، مسافر بندہ ہے اللہ پاک نے اس کو بھی یہ مقام دیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی دعا کرے تو اللہ پاک مسافر کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ودعوت المظلوم، اگر کوئی بندہ مظلوم ہے، کسی نے اس پر زیادتی کی ہے، اس لیے کہتے ہیں نا مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے، مظلوم کی آہ بڑی دور تک جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، جب وہ دعا کرتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اللہ پاک اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ظلم نہیں کرنا کسی پر، ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ پاک بندے کو دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو جو حساب ہوگا نا وہ ہوگا ہی نا۔ ظالم کو اللہ پاک دنیا میں بھی پکڑتا ہے۔ بے شمار تاریخ بھری پڑی ایسے واقعات سے کہ جس نے بھی مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کیا بس وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکا، دیر سویر ہو جانا علیحدہ مسئلہ، وہ اس کی حکمت ہے۔ وہ چاہے تو فوری طور پر ظالم کو پکڑ لیتا ہے، چاہے تو 1 2 سال 4 سال کا وقفہ بھی وہ دے دیتا ہے، ڈھیل بھی، لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ پاک بندے کو دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا، دنیا میں بھی پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے اللہ پاک وہ عبرت بناتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ ظلم بھی ہے۔ اگر بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے اور کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے یا کسی کا حق کھاتا ہے اور بندہ جو ہے وہ سسکتا رہ جاتا ہے، بندے کی پرواہ نہیں اگلا بندہ کرتا، تو ایسے ظالم کو اللہ پاک دنیا کے اندر ہی پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر 2 حدیثیں میں عرض کر دیتا ہوں، دوسری حدیث پاک کے اندر بھی ہے، سرکار نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ ایک الامام العادل، اگر حکمران انصاف کرنے والا ہے تو یہ اس کا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے۔ امام العادل فرمایا یہ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے نا اللہ پاک دعا قبول فرما لیتا ہے، انصاف کرنے والا حکمران۔ اور فرمایا والصائم حتی یفطر، اسی طرح روزہ دار ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ دعا کرے وہ اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ اس طرح ودعوت المظلوم، مظلوم اگر دعا کرتا ہے تو اللہ پاک مظلوم کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی
دعا سے، اس کی آہ سے، اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ہو سکے تو کسی پر اگر ظلم ہے، زیادتی ہے، تو اس کو دور کرواؤ، دور کروانے کی کوشش کرو۔ اور کسی کو ذرا برابر بھی دل کو تکلیف دینا، یہ دل جو ہے نا، دل اس کو دکھانا، یہ بہت بڑا، یہ کبیرہ گناہوں میں ہے۔ اور دل کو خوش کرنا، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور یہ موقع ہے رمضان المبارک مسلمانوں کو خوش کرنے کا۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے مال عطا کیا، دولت عطا کی، صاحب ثروت ہیں، وہ دیکھیں اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جناب وہ جہاں وہ کاروبار کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں۔ جو بندہ بھی غریب ہے، مارا ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے دل کو خوشی پہنچائیں۔ جب وہ خوش ہو جائے گا نا، یہ عمل اللہ پاک کو بہت پیارا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مسلم، فرمایا کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا، یہ اللہ پاک کو سب اعمال سے سب سے زیادہ پیارا عمل لگتا ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ اور پھر اسی طرح سرکار سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بندوں میں سے سب سے پیارا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا بندہ ہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا بندوں میں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے پیارا وہ بندہ ہے، فرمایا جو دوسرے لوگوں کے کام آتا ہے، جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ سرکار تو اس حد تک احادیث موجود ہیں، سرکار نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی میری بارگاہ میں آ جائے اور میری بارگاہ میں آ کر عرض کرے کہ آقا میرا یہ کام ہے، اس کو کر دو، تو فرمایا میں اس کے کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل جاؤں تو یہ اس کا کام کرنا مجھے اپنی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کسی مسلمان کے کام آ جانا یہ اعتکاف سے بھی بڑا کام ہے۔ اس لیے یہ موقع ہے، رمضان المبارک ہے، عید آ رہی ہے، تو آپ حضرات دیکھیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں آپ جس طرح خود خوشحال ہیں، کوشش کریں اگلا بندہ بھی اس طرح خوشحالی کے ساتھ رمضان المبارک گزارے۔ ویسے اللہ پاک مومن کا رزق جو ہے رمضان المبارک کے اندر، اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، کوئی کمی رہتی نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی کمی ہے تو بندے کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے کہ مولا تیرا تو وعدہ ہے برکتیں ہی برکتیں اس مہینے میں تو نازل کرتا ہے، مجھے اگر کوئی سختی آئی ہے یا تنگی آئی ہے، میری اپنی شامت اعمال ہے، مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ استغفار، توبہ کرنا، یہ ایسا ایک بڑا وظیفہ ہے۔ میں یہ فائنل سی بات کر دیتا ہوں، جس بندے کو جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، توبہ کی برکت سے کوئی پریشانی بندے کی رہنی ہی نہیں ہے، خواہ وہ کاروباری پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، بندہ استغفر اللہ کا وظیفہ کرے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے، تو اللہ پاک معافی کی برکت سے، توبہ کی برکت سے بندے کی ساری مشکلات آسان فرمائے گا۔